حضرات 11ویں شریف پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے، پوری دنیا میں جس کو اللہ نے حیثیت دیا ہے وہ تو بنفس نفیس بغداد شریف میں موجود ہے، اور غوث اعظم کا جلسہ مشہور ہے، غوث اعظم کی 11ویں مشہور ہے، غوث اعظم کا مرغا مشہور ہے، غوث اعظم کا پلاؤ مشہور ہے۔ دیہات کی عورت بھی جانتی ہے کہ 11ویں شریف ہے، فاتحہ ہوگا تو صرف دیسی مرغا میں ہوگا۔ شہری لوگوں کی بات یہ الگ ہے، وہ جلیبی میں کرا لے، مٹھائی میں کرا لے، یہ محنت نہیں کرنا چاہتے، روپیہ خرچ کریں گے، لے آئیں گے جلیبی 2 کلو، فاتحہ پڑھا گے۔ غوث اعظم اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان جیسا ولی نہ کوئی ہوا اور نہ امام مہدی تک کوئی ہوگا۔ ان کا مقام بہت بلند، ان کی شان بہت بلند، ان کا رتبہ بہت بلند، ان کی کرامات اتنی ہے کہ غوث پاک کی کرامت بیان کی جائے تو کئی رات گزر جائے مگر غوث اعظم کی کرامات ختم نہیں۔ اب میں آپ حضرات کا ذہن اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر غوث اعظم کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا، اتنا بڑا مقام کیسے ملا، اتنی شان کیسے ملی؟ معلوم ہے کتنی بڑی شان ہے؟ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بلکہ اولیاء کرام نے لکھا ہے کثرت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کہ دنیا میں ولیوں کی بہت قسمیں ہیں، دنیا میں ولی بہت کوالٹی کے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں تکوینی ولی، ایک ہوتے ہیں تشریعی ولی۔ تو جو تکوینی ولی ہوتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ میں دنیا کا تصرف دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے، وہ ولی جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اپنی قوت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اور تکوینی ولی میں کوئی سالک ہوتا ہے، کوئی واصل ہوتا ہے، کوئی رہبر ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی فرد ہوتا ہے، کوئی فضل ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی مجذوب ہوتا ہے۔ یہ سب ولیوں کی قسم ہیں۔ مجذوب آپ کو لگے گا پاگل ہے، آپ کو لگے گا ننگا ہے، آپ کو لگے گا کہ بھوکا ہے، آپ کو لگے گا کہ جاہل ہے، آپ کو لگے گا بالکل گیا گزرا ہے، مگر اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ ولیوں کی قسم ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی سالک ہے، کوئی واصل ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی ابرار ہے، کوئی اخیار ہے، مگر ایک ولی ان ولیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اس ولی کے سینے میں فیضان جاری ہوتا ہے، برکتیں جاری ہوتی ہیں، فیوز جاری ہوتے ہیں۔ ایک ولی اس کو کہتے ہیں غوث اعظم، اس کو کہتے ہیں قطب الاقطاب، ہر دور میں ہوتا ہے۔ اور پھر اسی ولی کے سینے سے دنیا کا ہر ولی اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی قابلیت کے اعتبار سے فیض حاصل کرتا ہے۔ پہلے ایک ولی ہوتا اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، قطب الاقطاب کہتے ہیں، اس کو امام کہتے ہیں، اور اس کے سینے سے پھر ہر ولی برکت حاصل کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے۔ تو غوث اعظم معلوم ہے، غوث اعظم وہی ایک ولیوں میں ولی ہے، وہی قطب الاقطاب ہے کہ جن کے سینے میں ڈائریکٹ اللہ کا فیضان جاری ہوتا ہے، اور پھر غوث اعظم کے سینے سے ہر ولی فیض حاصل کرتا ہے، برکت حاصل کرتا ہے، اکتساب فیض حاصل کرتا ہے۔ علماء اور اولیاء یہاں تک کہتے ہیں کہ جب تک غوث اعظم کی اجازت نہیں مل جائے دنیا میں کوئی بھی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام مہدی جانے تک اب پوری دنیا میں کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا
جب تک غوث اعظم کی سند نہیں مل جائے، جب تک غوث اعظم کی اجازت نہیں مل جائے، جب تک غوث اعظم سند عطا نہیں فرما دے، یہ غوث اعظم کا مقام۔ لیکن میں غوث اعظم کی کرامت بیان ہی نہیں کر سکتا، اس وقت ٹائم اتنا کم ہے۔ میں سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ غوث اعظم کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا۔ غوث اعظم معلوم ہے مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا بار بار۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک ایک وقت میں 70 ہزار، جس میں اولیاء ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، فضلاء ہوتے تھے، نجبا ہوتے تھے، رقبا ہوتے تھے، اصفیاء ہوتے تھے، اتقیاء ہوتے تھے، ائمہ ہوتے تھے، فیضان حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ 400 علماء غوث اعظم کی تقریر ہوتی تھی تو کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ غوث اعظم کتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے نا کہ غوث اے بھیا آپ بھی ادھر چلے جائیں، ادھر زیادہ لوگ ہیں، بیچ میں نہیں، جلدی جاؤ، ٹائم کم ہے، ورنہ پھر تقریر بھی کروائیں گے تم لوگوں سے۔ غوث اعظم کی اتنی بڑی شان ہے، معلوم ہے اللہ نے غوث اعظم سے کہلوایا، رسول اللہ نے غوث اعظم سے کہلوایا، اے پیارے اعلان کرو، ممبر پہ چڑھو، ممبر پہ چڑھ گئے، کرسی خطابت پر بیٹھو، کرسی خطابت پر بیٹھ گئے غوث پاک، اور کہا اعلان کرو۔ اللہ کیا اعلان کرے؟ کہا عبد القادر اعلان کرو کہ قدمی حاضری علی رقبتی کل ولی اللہ، اے عبد القادر اعلان کرو کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اندازہ کرو تین پہاڑ والو، غوث اعظم سے اللہ، غوث اعظم سے رسول اللہ اعلان کروا رہے ہیں، اعلان کرو کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت دریائے رحمت بیکر علم و حکمت ماہی برات قاطع کفر سلالت رفیع الدرجات حل المشکلات جواب السوالات عالم الحوالات سید المفسرین استاذ المحدثین امام المناظرین شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارض قائد فوج اسلام دافع جیوش اسلام تاجدار اہل سنت امام علم و فضل شریعت کے امام طریقت کے امام معرفت کے امام حقیقت کے امام اسم امام اعلی امام اعلی امام بالا امام اچھے امام سچے امام پیارے امام ہمارے امام تمہارے امام دلارے امام پیارے امام الحضرت الحضور الحافظ القاری المخری الادیب الخطیب الطبیب النصیب الحکیم المحقق المدقق المفسر المناظر الشیخ امام احمد رضا خان قطب زمان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث اعظم آپ کا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث اعظم ایسے کہ مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ نہیں تھا، نہ دھوپ میں نہ چاندی میں نہ دن میں نہ رات میں، بولو نا سبحان اللہ۔ لیکن غوث اعظم کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھ لو، رسول اعظم کا سایہ غوث اعظم ہے۔ اور معلوم ہے رسول اعظم کے بدن میں بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مچھر نہیں بیٹھتے تھے، ادھر غوث اعظم کے بدن میں بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مچھر نہیں بیٹھتے تھے۔ مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، اس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت
کی بارگاہ میں یہودی آیا، کہا میری بیٹی مر گئی ہے، اگر وہ اٹھ کر کہہ دے کہ آپ رسول اللہ ہے تو ہم مان جائیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور نے اس کی قبر میں پہنچ کر کہا کھڑی ہو جا تم باذن اللہ۔ یہودی کی بیٹی کھڑی ہو گئی، یہودی کی بیٹی کھڑی ہو گئی۔ یہ رسول اعظم ہے۔ غوث اعظم جو ہے کردستان پہنچے، کردستان میں جب پہنچے تو ایک یہودی اور مسلمان لڑ رہا تھا۔ یہودی کہہ رہا تھا میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، اور عیسائی اور مسلمان لڑ رہا تھا۔ مسلمان کہہ رہا تھا میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، اور عیسائی کہہ رہا تھا کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ عیسائی کہہ رہا تھا کہ میرے نبی جو حضرت عیسیٰ ہے وہ ایسے پاورفل تھے، ایسے پاورفل تھے کہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اس لیے میرے نبی اعلیٰ۔ غوث اعظم پہنچ کے بھیا لفظ جھگڑا کیسا ہے؟ کہے حضرت کیا بتائیں، یہ مسلمان کہتا ہے ہمارے نبی افضل، اور یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے نبی افضل۔ عیسائی سے غوث پاک نے پوچھا کہ تیری دلیل کیا ہے؟ کہ ہمارے نبی جو حضرت عیسیٰ ہے نا، وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ مردے میں جان ڈال دیا کرتے تھے۔ غوث پاک نے کہا بس یہی دلیل، کہا بس یہی دلیل۔ کہا اگر ہم زندہ کر دے تب؟ کہا حضور اگر آپ زندہ کر دے تو پھر مان ہی جائیں گے، اور مانیں گے کیا مسلمان ہی ہو جائیں گے۔ غوث اعظم نے کہا چل کہاں چلنا ہے؟ ایک پرانے قبرستان میں عیسائی لے کر پہنچا، پرانی پوشیدہ قبر کے پاس چلا گیا اور ہو گیا۔ کہا بس اسی قبر سے اگر مردہ زندہ ہو جائے تو ہم مان جائیں گے آپ کے نبی افضل، آپ کے نبی اعلیٰ، آپ کے نبی والا، آپ کے نبی سید الانبیاء، آپ کے نبی حبیب خدا، آپ کے نبی تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، تمام پیغمبروں کے پیغمبر۔ بس غوث اعظم نے فرمایا قم باذن اللہ، اور اس پرانی قبر سے مردہ زندہ ہو گیا۔ غوث پاک نے فرمایا تو کون ہے ذرا بتائی لوگوں کو؟ تو اس نے کہا حضور میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں۔ پورے عیسائی اور عیسائی کے ساتھ پوری قوم کرد غوث اعظم کے ہاتھ میں ایمان لے آئی۔ ادھر رسول اعظم مردہ زندہ کر رہے ہیں، ادھر غوث اعظم مردہ زندہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، اس نے دیکھا میری جان چلوائے زیبا تیرا۔ پوری قوم ہی مسلمان ہو گئی۔ وہ قوم کا نام کیا تھا؟ کرد۔ بولیے نا کیا نام تھا؟ کرد۔ وہ قوم میں جو ہے نا سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی بھی تھے، جو غوث اعظم کے ہاتھ میں ایمان لائے اور پھر ان کے مرید ہو گئے۔ پھر ان کی شادی ہوئی، پھر ان کو بیٹا ہوا، اور بیٹا صلاح الدین ایوبی جب 10 سال کا ہو گیا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا۔ دیکھیے سبحان اللہ کیا شان ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی وقار نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضرت یہ میرا 10 سالہ بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کر دو۔ تو غوث اعظم نے گردن پر ہاتھ رکھ دی اس بچے کی اور دعا دی اور کہا یہ بچہ شخصیت کا مالک ہوگا، وہی بچہ آگے چل کے سلطان صلاح الدین ایوبی بنا۔ اور اس نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 52 بار فلسطین میں بیت المقدس میں اور مسجد اقصی پر تابعی عیسائیوں پر حملہ کیا۔ 52 بار جنگ کی، یہاں تک کہ مسجد اقصی کو عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا، مسجد اقصی کو آزاد کرا لیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں 70% آدھا سے زیادہ جو فوجی تھے وہ غوث اعظم کے مرید تھے، غوث اعظم کے تلامذہ تھے، غوث اعظم کے شاگرد تھے، غوث اعظم کے خلفاء تھے، کھانا کھاتے تھے غوث اعظم کے مدرسے میں، پڑھتے تھے غوث اعظم کے مدرسے میں، رہتے تھے غوث اعظم کے مدرسے میں۔ غوث اعظم کا مدرسہ 5ویں صدی میں بغداد کی زمین پر مرکز اہل سنت تھا۔ غوث اعظم ہی کی دعا تھی کہ مسجد اقصی
آزاد ہوئی عیسائیوں کے چنگل سے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد اس پر جو یہودیوں کا قبضہ ہوا، آج تک وہاں خون ریزی جاری ہے، آج تک وہاں قتل جاری ہے، آج تک وہاں مرڈر جاری ہے، آج تک وہاں قتل عام جاری ہے۔ فلسطین کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، بچوں کی موت، جوانوں کی موت، بوڑھوں کی موت، مسجد میں سجدہ کرنے والوں کی موت، مدرسے میں قرآن پڑھانے والوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، چلتے پھرتے موت۔ بیت المقدس کا حال یہ ہے کہ وہاں کے اہل ایمان پانی کے ایک ایک بوند کو ترس گئے ہیں، کھانے کے ایک ایک لقمہ کو ترس گئے، ہاسپٹل کو بمباری ہو رہی ہے، علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کہ مائیں اپنے بچوں کی لاش ڈھو رہی ہے، بوڑھے باپ اپنے جوانوں کی لاش ڈھو رہے ہیں، عورتیں سہاگنیں بے سہاگن ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لاشی لاش، لاشی لاش، 5000 سے زیادہ اب تک وہاں لاشیں گر چکی ہے، ہزاروں کا اب تک بے گھر ہو چکے ہیں۔ ارے بڑی بڑی عمارتیں ملمبے میں مل گئی ہے، وہاں لوگ تانے تانے کو ترس رہے ہیں، آواز دے رہے دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو، صاحبان عمل کو، مگر 57 مسلم حکمراں اتنے بے غیرت واقع ہوئے کہ کسی کے سینے پہ درد نہیں اٹھتا، کسی کا کلیجہ منہ کو نہیں اٹھتا۔ وہاں کی ماؤں سے پوچھو جن کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، وہاں کے بوڑھوں سے پوچھو جن کے سامنے ان کے بچے جوان مارے گئے ہیں، پھر بھی حال یہ ہے کہ وہ لوگ گھبرائے نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن ہوتے تو زمین ہی چھوڑ دیتے، مگر وہ لوگ جان رہے ہیں کہ ہم جس زمین پر ہیں یہاں مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، یہ نبیوں کی زمین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زمین ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زمین ہے، یعقوب علیہ السلام کی زمین ہے، یحییٰ علیہ السلام کی زمین ہے، زکریا علیہ السلام کی زمین ہے۔ اسی مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے غوث اعظم اپنے خلفاء کو آگے کر دیا تھا، اپنے تلامذہ کو آگے کر دیا تھا، اپنے مریدوں کو آگے کر دیا تھا، اپنے مدرسے کا منہ کھول دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ حضرات ٹائم کم ہے، پھر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ حضرات اس موضوع کو بھی یہاں پر چھوڑتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غوث اعظم کو اتنا بڑا جو مقام ملا کہ مردہ کو زندہ کر دے، بولیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم کو جو یہ مقام ملا کہ ان کے خلفاء مریدین تلامذہ مسجد اقصی آزاد کروا رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اپنی گردن چھکا رہے ہیں۔ جب غوث اعظم نے فرمایا نا کہ قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، تو ہندوستان کے راجا ہمارے خواجہ معین الدین حسن اجمیری خراسان کی پہاڑی سے گزر رہے تھے، غوث اعظم کی آواز کانوں میں ٹکرائی کہ غوث اعظم فرما رہے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو غوث اعظم کے اس فرمان پر غریب نواز نے سر جھکا دیا، کہا اے غوث اعظم آقا مولا داتا مل جا، آپ کا قدم ہماری گردن پر صرف نہیں ہے، بلالا عینی وراسی، آپ کا قدم ہماری آنکھ پر ہے، ہمارے سر پر۔ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر والا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ وہ غریب نواز جن کے قدم کے تعلق سے کہے بلالا عینی وراسی، غوث اعظم آپ کا قدم میرے سر پر ہے، آپ کا قدم میری آنکھ پر ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ غوث اعظم کا کیوں ملا ان کو معلوم ہے؟ اس مقام و مرتبہ میں شادی کا بھی بڑا دخل ہے۔ جس شادی کی محفل میں آپ بیٹھے، یہ غوث آپ کو کوئی نہیں سنا سکے گا، یہ غوث وہی سنائے گا جو ایسے ولی صفت عالم ربانی سے اکتساب فیض کرتا ہوں۔ توجہ کرو، شادی کی محفل میں آنے والوں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ جو غوث اعظم کا ہے، اس میں غوث شادی کا بھی بڑا
داخل ہے. آپ پوچھو گے حضرت یہ تو بڑے مزے کی بات ہو جائے گی, ہم لوگ شادی میں آئے ہیں, یہی شادی ہی سنا دیجئے. تو میں کہوں گا ہاں آؤ, غوث اعظم سے پہلے غوث اعظم کے باپ کو دیکھیے. بولو سبحان اللہ. باپ کا نام بتا دیجئے غوث پاک کے. نہیں معلوم آپ کو غوث پاک کے باپ سے معلوم کیا مطلب ہے, اور خواجہ پاک کے باپ سے. بس میرا پیر تیرا پیر, چھوٹا پیر بڑا پیر, یہاں کا پیر وہاں کا پیر, یہی سب کرتے رہیے. جو وہاں پیر ہے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں. غوث اعظم کا شجرہ سن لو, نسب سن لو, حسب سن لو, خاندان سن لو. غوث اعظم ایک ایسے ولی ہے کہ وہ حسنی بھی ہے, سبحان اللہ بولیے, حسینی بھی ہے, غوث اعظم صدیقی بھی ہے, غوث اعظم فاروقی بھی ہے, غوث اعظم عثمانی بھی ہے, اور غوث اعظم علوی بھی ہے. اتنا اچھا خاندان نسب کسی کا آپ کو نہیں ملے گا. ایک غوث اعظم کا خاندانی تعلق صدیق اکبر تک بھی پہنچتا ہے, فاروق اعظم تک بھی پہنچتا ہے, عثمان غنی تک بھی پہنچتا ہے, حضرت مولا علی تک بھی پہنچتا ہے, امام حسن تک, حسین تک بھی پہنچتا ہے. اور آپ تو امام حسن کے بیٹے ہیں ہی. تو غوث پاک سے لے کر آدم تک ایک مرتبہ شجرہ سن لیجیے. آدم ہے, آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے مہلائل, مہلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے متوسع, متوسع کے بیٹے لمک, نیک نام, نمک نیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے شام, شام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے صالح, صالح کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے عامر, عامر کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے شاروخ, شاروخ کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صحیح اللہ, اسماعیل صحیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عمل, عمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلامان, سلامان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے یسا, یسا کے بیٹے عوف کے بیٹے عوفا, عوفا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے مہد, مہد کے بیٹے نصار, نصار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے ریاض, ریاض کے بیٹے مدریکہ, مدریکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصائی, قصائی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ, اور محمد رسول اللہ جو شمس الضحیٰ ہے, بدر الدجا ہے, اور شمس الضحیٰ ہے, بدر الدجا ہے, سلطان الانبیاء ہے, امام الحسن, امام المرسلین ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے, شم بزم رحمت ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ فیفا منیفا کریمہ مکرمہ مقدسہ معظمہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شوہر نامدار فاتح خیبر, دماد پیغمبر, تاجدار حیاتہ, مشکل کشا مولا علی شیر خدا, اور مولا علی شیر خدا کے بیٹے امام حسن مجتبی, امام حسن مجتبی کے بیٹے حضرت حسن مصنع, حسن مصنع کے بیٹے حضرت عبداللہ محض, عبداللہ محض کے بیٹے حضرت موسیٰ الجون, موسیٰ الجون کے بیٹے حضرت داؤد, حضرت داؤد کے بیٹے حضرت محمد, حضرت محمد کے بیٹے حضرت یحییٰ زاہد, یحییٰ زاہد کے بیٹے حضرت عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے حضرت موسیٰ جنگی دوست, اور موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے پیرے پیرا میرے میرا غوث جیلا, قطب ربانی, محبوب سبحانی, قطب الاقطاب, بدر الاقطاب, فرد الاقطاب, قطب ربانی یعنی سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. اتنا بڑا جو مقام غوث اعظم کو ملا, اس نے شادی کو بھی بڑا دکھا. آپ چاہو گے ہم نماز پڑھیں, بہت لوگ ہیں لوگوں کا دل دکھاتے ہیں, علماء کی توہین کرتے ہیں, مسجد سے دور رہتے ہیں, مدرسہ سے توہین رکھتے ہیں, نماز اتنا پڑھتے ہیں کہ کھٹا بن گیا, تسبیح تو بالکل جیبے میں رکھتے ہو, اور دل دکھا رہے ہیں. مسجد کا حق ادا نہیں ہو رہا, امام کا حق ادا نہیں ہو رہا, پڑوسی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے, اور گھٹے پہ گھٹا, سجدے پہ سجدہ, تسبیح پہ تسبیح, کبھی قبرستان پہ, کبھی مسجد پہ, کبھی ممبر پہ, کبھی محراب پہ. نہیں, مقام و مرتبہ صرف نماز اور عبادت سے نہیں ملتا. سنو, غوث اعظم کے والد حضرت بھول گئے ابھی, پورا آدم تک میں نے سنا دیا. موسیٰ جنگی دوست جا رہے ہیں دریا کے کنارے کنارے,
بھوک لگی ہوئی ہے، اچانک نظر پڑی کہ ایک سیب بہتا بہتا آ رہا ہے، اچھا یہ دریا اور یہ خوبصورت سیب، اور اس وقت بالکل شدت کی روح اٹھا لیا، کھا لیا، پیٹ کے اندر چلا گیا۔ فوراً ذہن میں بات آئی کہ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے اس بہتے سیب کو کھا لیا، مالک سے تو پوچھا ہی نہیں۔ یہاں ٹرک کا ٹرک ہضم ہو جاتا ہے، کروڑ کا کروڑ ہضم ہو جاتا ہے، یہاں گھر کا گھر ہضم ہو جاتا ہے، پورا خاندان ہضم کر لیتا ہے، بازار کا گھر زمین جائیداد ہضم کر لیتا ہے، ڈکار تک نہیں لیتا، اور بات کرو گے تو لگے گا باپ رے باپ کتنا ولی آدمی ہے، ابھی ابھی آسمان سے آیا، اور ہوش سنبھالتے ایک دم بغیر ڈکارے حرام عیاری مکاری حرام خوری بےمانی شیطانی کیا جا رہا ہے دھڑا دھڑ مال آنا چاہیے جو دنیا میں کوئی ہضم نہیں کر سکے گا، وہ آج کے مسلمان کو دے دیجیے ہضم کر دیتا، مسجد کا مال ہضم کر جاتا، مدرسے کا مال ہضم کر جاتا، امام کا مال ہضم کر جاتا ہے، کوئی مال اگر دنیا میں کہیں ہضم نہیں ہو رہا ہے تو بس اس قوم کو دے دیجیے۔ غوث اعظم کے بعد رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کھتا باپ جرم کس لیا، یہ بہتا ہوا سیب، یہ بھوک کی شدت، مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس کا بھی کوئی مالک ہے، اجازت لینا ہے، پرمیشن لینا ہے، کیا کرے آپ اور ہم رہتے تو کہا کوئی دیکھا تو نہیں، سیب ہی تو کھایا، بہتا ہوا سیب کس کے باپ کا ہے، کون مائی کا لالا ذرا آئے تو قتل کر دیں گے، مرڈر کر دیں گے، کیس کر دیں گے، تیرے باپ کا ہے، دریا میں بہ رہا تھا، لیکن واہ رے غوث پاک، دیکھو غوث پاک کیسے بنتے ہیں، دیکھو قدر اللہ کیسے بنتے ہیں، دیکھو بدلدار کیسے بنتے ہیں، دیکھو شادی کا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے ہمارے یہاں، علمیت ہے۔ پڑھ گئے کہا جب دیکھے اوہو ادھر سے پانی بہ کے آ رہا، غور کرنے لگا، کہا ادھرے چلتے کہیں تو سیب ملے گا، سیب کا درخت ملے گا، پیڑ ملے گا، جاتے 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 بہت دور چلے گئے، تب سیب کا باغیچہ ملا، کہا یہ سیب کا باغیچہ ہے، اس کی شاخ پوری جو ہے ایک دریا میں بالکل نہر میں جو ہے ایک شاخ آ گئی ہے، سیب لٹک رہے ہیں، ضرور اسی میں سے کوئی ایک سیب گرا ہو۔ بھیا مالک کون ہے، پتہ کرتے کرتے پتا چلا کہ وہ بھی ایک بزرگ ٹائپ کے لوگ ہیں، مالک، اچھا تب تو بہت جلدی بن جائے گی، بزرگ ہے تو گھر معلوم کیا، پتہ ہو گیا، گھر پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا، کیا نام ہے، موسیٰ جنگی، کیسے آنا ہوا، کہا آپ کا جو باغیچہ ہے سیب کا کہاں ہے، دریا کے کنارے ہے، کہاں آپ کے سیب کی ایک شاخ دریا میں لٹک رہی ہے، نہر میں لٹک رہی، کہا اس سے ایک سیب بہ گیا تھا، کہا کیا ہوا، کہا بہت دور چلا گیا تھا، کہا آگے بولنا، کہا اٹھا لیا ہم نے، کھا لیا، کہا کھا لیا تو جا، کہا نہیں حضرت بات ایسی ہے کہ اب مجھے خدا کا خوف آ رہا ہے، ایک سیب کے دن کل قیامت کے دن اگر رسوا ہونا پڑے تب کیا ہوگا، کل خدا کے حضور ذلیل ہونا پڑے تب کیا ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے بڑی بڑی زمین ہڑپ کر جانے والوں، اے لاکھوں کروڑ ہڑپ کر جانے والوں، اے بات بات پر جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، پورے کے پورے خاندان کا ستیہ ناش کر دینے والوں، یہ جو تم حرام کھا کے آج ٹھکار نہیں لے رہے ہو، غوث اعظم ایسے نہیں بیٹھتا ہے، آج جو ہمارے بال بچے چور ہو رہے ہیں، وہ کتمان ہو رہے ہیں، عیار ہو رہے ہیں، مکار ہو رہے ہیں، ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، ایسے نہیں ستا رہے ہیں، کچھ اس میں بھی راز ہے، کچھ اس میں بھی حکمت ہے، کچھ اس میں بھی پوائنٹ ہے، کہیں ضرور آپ نے تمہ پھیری کیا ہے، کہیں ضرور آپ نے ہیر پھیر کیا ہے، کہیں ضرور آپ نے پیچ پاچ کیا، کہیں ضرور آپ نے حرام لقمہ کھایا اور اپنے بچوں کو کھلایا ہے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو، کہا حضرت معاف کر دو، کہا معاف نہیں کریں گے، بیوقوف ہے معاف کر دیں گے، صرف کھا لیا بولتے معاف کر دیں گے، کہا حضرت بولی کیا قیمت دے، کہا قیمت نہیں ایک شرط ہے، کہا فوراً فرمائیے، مختصر کر رہا ہوں میں ٹائم کی وجہ سے، ورنہ پھیلا دوں تو حجر تک چلے، بات پھیلتی چلی جائے۔ حضرت کل ملا کر غوث پاک کے والد نے کہا حضرت شرط بتا دیجیے جلدی سے، کہا بس کچھ نہیں، میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے آنکھ کی، لنگی ہے پیر کی، لولی ہے ہاتھ کی، بہری ہے کان کی، میں نے اس میں پہلے ختم کرنا
अरे लोग थोड़ा फ्रेश होके वजू करके खा पी के दूसरे जलसे में जाने का मौका दो। अजान तक चलाओगे तो कैसे होगा? वो भी अपना जलसा है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या शर्त रख दी गौसे पाक के वालिद के सामने, ऐसे माफ नहीं करूंगा, कीमत से भी काम नहीं चलेगा। बेटी है मेरी अंधी बहरी लंगड़ी लूल्ही, शादी करना होगा। और आप और हम रहते पूरे खानदान की लाठियां एक जगह आ जाती। अकल मारी गई है। एक सेब खाने की वजह से अपनी अंधी बेटी, बहरी बेटी, गूंगी बेटी, लंगड़ी बेटी को मेरे बेटे के सर ठोकना चाहता है। और आंख वाली के चक्कर में, कान वाली के चक्कर में, हाथ वाली के चक्कर में, गाल गोरा होना चाहिए, बाल लंबा होना चाहिए, चाल तिरछी होनी चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए, शिडोल होना चाहिए, बिल्कुल जन्नत की हूर होना चाहिए, चाहे बेटा आपका लंगूरी क्यों ना हो। शक्ल सूरत से लंगूर है, कारोबार से लंगूर है, लेकिन उसको भी चाहिए हूर। कभी भी अल्लाह की कसम, इतनी उम्र हो गई, पूरे भारत में तकरीर करता हूँ, एक आदमी ने आके नहीं पूछा कि हजरत बेटा की शादी करनी है, बताइए तो कैसी लड़की ढूंढे। इसमें इमाम आलिम पीर कोई याद नहीं आएगा। वो अंदर फरियादेगा कहाँ ज्यादा रुपया मिल रहा है। 4 व्हीलर मिले और बोले भी नहीं कि 4 व्हीलर दिया, 5-6 लाख चुपचाप दे दे, और ये बोले भी नहीं कि 5-6 लाख दे दिया है। घर में जो है गोदरेज सब सामान 10 लाख का पहुंचा दे, और बोले नहीं कि हमने कुछ दिया है। ऐसे आदमी को तलाश करता है लगा वाला, और लड़की वाला भी बेचारा मरता क्या नहीं करता, बैठा बैठा अच्छा खासा गुम हो जाता हूँ, बैठा बैठा अच्छा खासा गुम हो जाता हूँ, बैठा बैठा अच्छा खासा गुम हो जाता हूँ। मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ, मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर हजरत बात को फैलाना नहीं चाह रहा हूँ, समेट रहा हूँ, मुख्तसर कर रहा हूँ। उसने शर्त रख दी, उसी शोहरत में माफ करूंगा जब तुम एक सेब के बदले में मेरी बेटी से निकाह कर लो, शादी कर लो। और खबरदार याद रहे कि मेरी बेटी आंख की अंधी है, कान की बहरी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है। गौसे पाक के वालिद ने गौर किया कि अगर दुनिया में अंधी को बीवी बना लूं, लंगड़ी को बीवी बना लूं, बहरी को बीवी बना लूं, लूली को बीवी बना लूं, तो दुनिया की चंद साला जिंदगी है। अरे 100 साल जिएंगे, गुजर जाएगा। क्या होगा? बीवी को खाना बनाकर खिलाना होगा। क्या होगा? बीवी को कपड़ा धोकर देना होगा। क्या होगा? बीवी का बिस्तरा लगा के देना होगा। क्या होगा? हाजत के लिए बीवी को खुद लेकर जाना होगा। अल्लाह की कसम, एक शेर के बदले में गौसे आजम के वालिद अपनी लंगड़ी लुल्ली बहरी कौमी लड़की को अपनाने के लिए तैयार हो गए, बीवी बनाने के लिए तैयार हो गए। तो हजरत मंजूर है, मंजूर है, हम अपना लेंगे लंगड़ी को, लूली को, गोंगी को, बहरी को। मगर कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर रुसवा तो नहीं होना पड़ेगा, रसूलुल्लाह के सामने शर्मसार तो नहीं होना पड़ेगा। चलो, कोई भोज नहीं, कोई बारात नहीं, कोई दावत नहीं, चंद लोगों को बुलाया और खुद बाप ने बेटी का निकाह उसी महफिल में पढ़ा दिया। एक बात बताऊं आप लोगों को, ये बारात का इस्लाम में कोई सिस्टम ही नहीं है, इस्लाम में इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आप लोगों ने बारात को इतना झोल झाल बना दिया है ना, 4 व्हीलर चाहिए, वो भी शादी कलर की चाहिए, बड़ी चाहिए, एक कूलर में 4 ही आदमी बैठेगा, और फिर मुंह के हिसाब से ऑर्डर दे देते हैं, रसगुल्ला होना चाहिए, पेट के हिसाब से बोटी का साइज होना चाहिए। अल्लाह की कसम, ये सब यहूदी काफिराना मुश्रिकाना सिस्टम और इलाज है। इस्लाम में सिरे से बारात का कोई सिस्टम ही नहीं है। टाइम नहीं है कि मैं रोशनी डालूं, वलीमा का है सिस्टम। उसी टाइम बाप का बेटी का बाप, सुभान अल्लाह, उस दौर में क्या बेटी का बाप होता था जी। बेटे के निकाह पढ़ाना खुद ही पढ़ा दिया, बेटा मर गया जनाजा खुद ही पढ़ा दिया, मस्जिद में इमाम नहीं है खुद ही बढ़ गए, हर आदमी इमाम, हर आदमी आलिम, हर आदमी कुरान का कारी। आज तो 1.5 हाथ की जबान निकाल कर चौक पे, चौराहे पे, दुकान पर, मकान में आलिम मौलाना इमाम के खिलाफ बकवास करेंगे, और हाल ये है कि उसको इस्तिंजा करना नहीं आता। पूछ लेना कि कई उंगली से इस्तिंजा करोगे तो उसका दादा याद आ जाएगा। तैयार हो गए वैसे बात के वाले, निकाह पढ़ा दिया लड़की के बाप ने, 4 लोगों को बोला कि फटाफट, और खुद ही लड़की के बाप ने हाथ पकड़ा, का बेटा चला जाइए, हुजरा है तेरी बीवी का।
اندر گیا, دروازہ باہر سے لاک کر دیا. وہاں جا کے دیکھا تو بہت ہی خوبصورت, حسینہ, جمیلہ, سندر اور کیا کہتے ہیں بیوٹیفل لڑکی بیٹھی ہے. ان کے ہوش ہو گئے, یا اللہ توبہ توبہ, کیا ہوا؟ کہیں ہیر پھیر تو نہیں ہو گیا, کہیں بدلا بدلی تو نہیں ہو گیا؟ میرے سسر نے کہا تھا اندھی ہے, بہری ہے, گوگی ہے, لنگی ہے. اور کیا ہوا؟ حضرت نے جب دیکھا تو پہلی ہی نظر دیکھا, پھر نظر پھیر لیا, کھڑے ہو گئے نماز میں, اور نماز اتنی لمبی کر دی کہ فجر کی اذان ہو گئی. دروازہ کھلا, باہر نکل گئے. سسر کو جا کر سلام کیا, حضرت بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہا کیا؟ جس حجرے میں آپ نے مجھے بند کر دیا تھا وہاں تو میری بیوی نظر نہیں آئی, کوئی حسینہ بیٹھی ہے, کوئی جمیلہ بیٹھی ہے, کوئی سندر لڑکی بیٹھی ہے. کہا او پگلا, وہ کوئی دوسری نہیں, وہ تیری ہی بیوی ہے. میں نے اس لیے اندھی کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک گناہ کا کام نہیں دیکھا ہے, اس لیے پہلی کہا تھا کہ میری بیوی نے گناہ والی بات آج, میری بیٹی نے گناہ والی بات آج تک کانوں سے نہیں سنا ہے. ہاتھوں کی لوئی اس لیے کہا تھا کہ میری بیوی نے, میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کا کام آج تک نہیں کیا ہے. اور پیروں کی نرمی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے گناہ کی جگہ میں اپنے پیروں سے چل کر آج تک نہیں گئی ہے. اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کہا, لنگی کہا, لولی کہا, پیری کہا. ذرا یاد رکھو شادی میں آنے والوں, لیکن یہ معاملہ تو بعد میں کھلانا. یہ راز غوث پاک کے بعد کب تیار ہوئے؟ جب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی ہونے والی کیا ہے, آنکھ کی اندھی, کان کی بہری, ہاتھ کی لولی, پیر کی لنگڑی ہے. ان کو اپنانے کے لیے تیار. اس کو اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو روزانہ ضرورت کے لیے لے کے جانا بھی, اس کو خود ہی کھانا بنا کے کھلانا بھی, خود ہی بستر لگا کے دینا بھی, خود ہی بستر لگا کے دینا بھی, کپڑا دھونا بھی. اتنی چیز بیوی کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو گئے حضرت موسیٰ جنگی دوست, صرف ایک سیب کی قیمت چکانے کے لیے, صرف ایک سیب بلا اجازت کھا لیا تھا اس کو ادا کرنے کے لیے. جب اتنے بڑے متقی ہوتے ہیں باپ, جب اتنی بڑی متقیہ ہوتی ہے ماں, جب اتنے بڑے عابد ہوتے ہیں باپ, اور جب اتنی بڑی عابدہ ہوتی ہے ماں, جب اتنا خدا کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے باپ, اور جب اتنا بڑا خدا کا خوف رکھنے والی ہوتی ہے ماں, تو پھر ایسے باپ اور ایسی ماں سے پیرانے پیر جنم لیتے ہیں, غوث اعظم جنم لیتے ہیں, پھر غوث اعظم بنتے. آپ بھی چاہتے ہو آپ کا بیٹا ولی بنے, اللہ والا بنے, تو کیا کرو, شادی ہی کے ٹائم سے دماغ لگاؤ, نیک گھر میں شادی کرو. دیکھو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, دیکھو قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں, دیکھو پردے میں رہتی ہے کہ نہیں. آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا پرہیزگار بنے, خود آپ نمازی بنو, خود آپ مسجد کے دوست بنو, خود آپ مدرسے کے دوست بنو, خود آپ عالم کے دوست بنو. جب آپ اللہ والے بن جاؤ گے, جب آپ کی بیوی اللہ والی بن جائے گی, تو پھر بیٹا بھی غوث اعظم ہو جائے گا. اور ایسا غوث اعظم ہو جائے گا کہ پہلے ہی دن مدرسہ گئے ہیں, استاد نے کہا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ, غوث اعظم نے پڑھ دیا اعوذ باللہ. استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ, غوث اعظم نے پڑھ دیا بسم اللہ. بیٹے نے, استاد نے کہا بیٹا پڑھ الف, غوث اعظم چپ. کہا بیٹا پڑھ الف, غوث اعظم چپ. بیٹا پڑھو نا الف, غوث اعظم چپ. غصہ سے استاد نے کہا پڑھتا کیوں نہیں ہو؟ تو غوث اعظم پہلے دن مدرسہ گئے ہیں, فرماتے ہیں استاد جی میں پڑھنے تو آیا ہوں اور پڑھوں گا, ضرور پڑھوں گا, مگر الف نہیں پڑھوں گا, با نہیں پڑھوں گا, الحمد نہیں پڑھوں گا, سورہ بقرہ نہیں پڑھوں گا. ارے کیا پڑھے گا؟ استاد جی اگر پڑھانا ہے تو کھولیے قرآن 15واں پارہ, سبحان الذی اسریٰ. ارے 14 پارہ کون پڑھے گا؟ 14واں پارہ, 13واں پارہ, 12واں پارہ, 11واں, 10واں, 9واں, 8واں, 7واں, 6واں, 5واں, 4تھا, 3سرا, 2سرا, پہلا الحمد کون پڑھے گا؟ کہا حضور وہ سب تو اپنی ماں کے پیٹ سے حافظ بن کے آیا ہو. کہا کیسے حافظ بن کے آ گئے؟ کہا میری ماں 15 پارہ کی حافظہ تھی, گھر کا کام بھی کرتی تھی, قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی, آنگن میں جھاڑو بھی لگاتی تھی, قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی, اس طرح بھی کرتی رہتی تھی, قرآن بھی پڑھا کرتی تھی. اور جب میں پیٹ میں تھا تو کثرت سے پڑھتی تھی, اور جب کثرت سے پڑھتی تھی تو میں نے پیٹ ہی میں اپنی ماں کے 15 پارہ حفظ کر لیا. واہ کیا مرتبہ, غوث
پیسہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ پڑھو، خود قرآن پڑھیے، بیوی کو قرآن پڑھنے بولی، بچہ وفادار بنے گا، بچہ نمازی بنے گا، بچہ نیکوکار بنے گا، مگر نہیں، ہم لوگوں کو قرآن پڑھے یا نہ پڑھے 500 روپیہ قرآن پڑھانے کا ٹیوشن کوئی نہیں دیتا ہوگا ہمارے یہاں، 500، 10,000 20,000 ٹیوشن، انگلش ٹیوشن، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے 1 لاکھ مہینہ خرچہ کر دے گا، پیسہ ہوگا۔ معلوم ہے غوث اعظم نے خود ہی پردہ اٹھایا کہ مجھ کو جتنا بڑا مقام ملا، اتنا بڑا مرتبہ ملا، اتنا بڑا رتبہ ملا کہ تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ تو غوث اعظم سے خود سنیے، آپ لوگ بہت اس بات کو بہت اہم میں بڑا غور کر لیجیے۔ بعد میں مسلمان جو ہے نا فلانا جگہ کا ہے، ڈھکانا جگہ کا ہے، فلانا خاندان کا ہے، فلاں پارٹی کا ہے، مسلمان کسی پارٹی خاندان کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، مار کھا رہا ہے، کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، سڑ رہا ہے، کر رہا ہے۔ اسلام میں خاندان نہیں دیکھا جاتا، پہلے اس ایمان دیکھا جاتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا یہ مقام قطبیت، مقام غوثیت، میرا جو قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ تو غوث اعظم نے خود ہی پردہ اٹھایا کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، اے لوگوں مجھے جو یہ مقام ملا نا درست العلم، میں نے علم حاصل کیا، 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 درست العلم، اتنا علم حاصل کیا کہ حتی صرت قطبہ، اللہ نے علم کی وجہ سے مجھ کو قطب اعظم بنا دیا، غوث اعظم بنا دیا۔ غوث اعظم صرف گھر گھر جا کے پیری مریدی اور نیاز فاتحہ نہیں کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو ہے آدھا سے زیادہ غوث اعظم کے مریدین تھے، تلامذہ تھے، خلفاء تھے۔ غوث اعظم روزانہ 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے، 13، اور ہر موضوع پر الگ الگ، ایک موضوع پر نہیں۔ آج دنیا کا بڑا سے بڑا لیکچرار پروفیسر 13 سبجیکٹ پر بھاشن نہیں دے سکتا، لیکچر نہیں دے سکتا، بیان نہیں دے سکتا، مگر غوث اعظم ایک دن میں کتنے سبجیکٹ پڑھاتے تھے؟ نوری صاحب 13۔ ایک پروفیسر ایک لیکچر دیتا ہے نا، اس سے پوچھے، اے سی روم میں بند کر کے 3-4 دن لاک ہو جاتا ہے، تیار ہی کرتا ہے، پھر آتے ہوئے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، مگر مدرسے کے بچے کو کھڑا کر دیجئے 5 گھنٹہ لیکچر دے دیں گے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ غوث اعظم جو ہے، غوث اعظم 13 سبجیکٹ روزانہ پڑھاتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ 5ویں صدی میں جب بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین میں بھوک مری چھا گئی تھی، مسلمان ذلیل ہو رہے تھے، کاٹے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، تب غوث اعظم نے اپنے مدرسے کا منہ کھول دیا تھا۔ حضرات غوث اعظم سے پہلے 5ویں صدی سے پہلے ذرا سا پہلے مسلمان کا حال وہی تھا جو ابھی مسلمانوں کا حال ہے۔ ایک دم مسلمان کو دیکھیے 99% داڑھی منڈا مسلمان، 70 80 90 سال کا بڈھا بھی اگر شادی میں آئے گا کرتا پائجامہ ٹوپی لگاتے ہوئے دیکھنے نہیں دیں۔ اور ہم کو لگتا ہے بازار کے لوگ جو ہے اگر 2-4 آدمی کرتا پائجامہ ٹوپی لگا کے چلے جائے بارات کے کھانے میں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھگا ہی دیا جائے گا بغیر کھانے کا۔ کیا ڈرامہ کرنے آیا ٹوپی پہن کے، کرتا پہن کے، پگڑی پہن کے؟ یہ میرا دعویٰ۔ جتنا بھی نوجوان لڑکا ہے 45 سال تک کا، وہ نہیں بول سکتا ہے کہ ہم کرتا پائجامہ پہن کے سسرال گئے ہیں۔ ہاں جب منہ کا دانت جھڑ جاتا ہے، پیٹ کا ہاتھ سڑ جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا ہے، تب وہ مسجد پکڑ لیتا ہے۔ بیوی کہتے جاؤ نا مسجد میں اللہ اللہ کرنا، یہاں پوتا ہے، پوتی ہے، بیٹا ہے، پکچر دیکھے گا، ٹی وی دیکھے گا، تم یہی پتل پتل کرتا، وہ تسبیح ہلاتے ہلاتے بیٹا آ گیا مسجد، اور آیا تمام میں پورا نماز نہیں پڑھے گا چین سیکنڈ سے، امام کو دیکھے گا پائجامہ اٹھا ہے، امام اتنا دور ہے، امام ایسے نکلتا ہے، امام ویسے نکلتا ہے۔ اسی لیے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان کاٹا جا رہا ہے۔ یہی حال 5ویں صدی میں مسلمانوں کی تھی، تو اللہ کی قسم اس پر تاتاری میں قابض ہو گئے اور مسلمانوں کی گردن کاٹ کاٹ کر کاٹ کاٹ کر کاٹ کاٹ کر کاٹ کاٹ کر تاتاریوں نے مسلمانوں کے سروں سے مینار کھڑے کر مینار۔ بغداد جو دارالسلطنت تھا وہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں تھی، لائبریری میں آگ لگا دی،
دریا دجلہ کا پانی مذہبی اور اسلامی کتابوں کے جلنے کی وجہ سے کالا ہوا ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت علاؤالدین، وہ گھوڑے میں بیٹھ کر ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے کہ چلو کافروں کا مقابلہ کیا جائے گا، اتنا مسلمانوں کا قتل، مسلم بچوں کا قتل، مسلم جوانوں کا قتل، مسلم بوڑھوں کا قتل اب دیکھا نہیں جاتا، مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کاٹ کر مینارے بنائے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علاؤالدین مقابلے کے لیے گئے تو دیکھا کافروں کی سروں پر ولیوں کی روحیں سایہ کی ہوئی، نمازی کے سر پر نہیں، مسلمان کے سر پہ نہیں، کافروں، مشرکوں، عیسائیوں کے سروں پر ولیوں کی روحیں سایہ کی ہوئی ہیں، اور ولیوں کی روحیں کافروں سے کہہ رہی ہیں اقتلوا الکفر یا ایھا الکفر یا ایھا الکفر اقتلوا الفجر، اے کافروں یہ فاجر مسلمانوں کو قتل کرو۔ حضرت علاؤالدین گھوڑے کا رخ موڑ لیتے ہیں اور آ کے اپنے حجرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ولیوں کی روح کافروں سے کہہ رہی تھی اس ٹائم یا ایھا الکفر اقتلوا الفجر، آج وہی مسلمانوں کا دور آ گیا ہے، بے چینی، بے حسی، بے محبتی، کہیں پر اسلامی بول بالا نہیں ہے۔ یہ جو شادی کے موقع سے 40واں کے چہرم کے موقع سے ایک رسم ہے، ملاد کر لیتے ہیں، کوئی بولنے والا بول دے تو اس کی اپنی مرضی۔ مسلمان نہیں چاہتے ہیں کہ ہم مسجد سے قریب ہو، ہم مدرسے سے قریب ہو، ہم عالم سے قریب ہو، ہم کتاب سے قریب ہو۔ ایک مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میرے یہاں 5 اسلامی کتابیں ہیں، آپ کے بازار میں 10 جوتے اور چپل کی دکانیں ہیں، شیشہ لگی، اندر کیا ہے؟ جوتا، اندر کیا ہے؟ چپل۔ مجھ کو کنز الایمان ابھی لینا ہے، ملے گا آپ کے 3 بھاؤں میں؟ نہیں ملے گا۔ قرآن شریف لینا ہے ترجمہ والا، ملے گا آپ کے 3 بھاؤں میں؟ نہیں ملے گا۔ چاہتے ہی نہیں آپ کو؟ چپل کو شیشے میں رکھنے والا قرآن کی عظمت کیا جانے گا؟ یہ بے غیرتی ہے۔ ایک اردو اخبار آپ کے بازار میں نہیں آتا، پورے ضلع میں ایک سنی کا مدرسہ نہیں ہے جہاں کھانا بنتا ہے، پورے ضلع میں ایک سنی کا مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں لائبریری ہو، وہاں جا کر کوئی آدمی کتاب لکھنا چاہے تو لائبریری کی مدد سے کتاب لکھے۔ یہ جو نوجوان لوگ ہیں سب اپنے اپنے مطلب سے آتا ہے، مر گیا فاتحہ کرانا ہے، چالیسواں کرانا ہے، چہارم کرانا، پھر مولوی صاحب امام صاحب یاد آئیں گے، ضرورت نکل گیا، مولوی صاحب مولانا عالم کہتے ذرا آ جانا مدرسے میں کام ہے، ذرا آ جانا میرا کام ہے، تو قیامت تک نہیں ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ جانے سے نذرانہ نہیں ملے گا، سلام کرنے میں شرم آتی ہے۔ حضرات گرامی جب ایسی حالت آتی ہے تو یاد رکھو ولی کا فرمان یا ایھا الکفر کرو اس دن سے جب ولیوں کی روحیں کافروں سے نہ کہنے لگے ایسے مسلمانوں کو قتل کرو۔ تقریر تو ابھی چالو ہوئی، 11ویں شہید کا موقع ہے، بولنا چاہیے تھا فجر تک، لیکن وہی بات یہ تو رسمی طریقے سے آ گیا ملا بابو کے ہاں، اور آنا ہی تھا اس کی بیٹی کو مبارکبادی دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عالم کے قریب ہو، مسجد کے قریب ہو، مدرسے کے قریب ہو، لائبریری قائم کرو، اپنے بچوں کو اسکول کے ساتھ ایسا سسٹم بناؤ۔ مدرسہ کھولنا ضروری نہیں ہے، مدرسہ بھی آج پڑھا لکھا مالدار لوگ کھولتا ہے تو قرآن خوانی کرانے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے مدرسہ تھوڑے ہوتا۔ دنیا میں جتنا بھی اچھا مدرسہ ہے اس مدرسے کے بچے قرآن خوانی میں نہیں جاتے۔ آپ 1 کروڑ روپیہ دے دیجئے اشرفیہ کو کہ یا ایک بچہ کو قرآن خوانی بھیج دیجئے، 1 کروڑ آپ کے منہ میں مار دے، وہیں جاؤ کہہ دو پڑھا لکھا رہے گا تو وہیں فاتحہ کر دے گا۔ یہ سب اصل چیز نہیں ہے، کرو ثواب مل جائے گا۔ اصل چیز ہے اپنے بچے کو دین پڑھاؤ، اپنے بچے کو۔ یہ کرائے کے بچے کو پڑھا کے کیا کیجیے گا؟ اس کے لیے بہت مدرسے ہیں۔ آپ کا بچہ جانتا ہے دین، اسلام، شریعت، طریقت، معرفت، توحید، احدیت، سمدیت، لم یلد ولم یولد، آپ کا بچہ جانتا ہے ارکان ایمان، ارکان اسلام، نماز جنازہ، نکاح ہو رہا ہے، اس کے شرائط۔ اپنے بچوں کا سسٹم بناؤ، کیسے پڑھے گا؟ کیسے بیدار ہوگی ہماری قوم؟ حضرات کہنے کو بہت باتیں ہیں، ایک بات نکلتی ہے نا کہ ایک ہنگامہ معاشر ہو تو اس کو بولوں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم منا بابو کی بیٹی کی شادی کو خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے، اس ازدواجی زندگی کو غوث اعظم کے فیوز و برکات ملے، اور آپ لوگوں کو اللہ غوث اعظم کی چھت و چھایا تلے رکھے، اور صرف تقریر سننے نہیں کچھ بڑی بڑی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔
کوشش کیجیے ایک دکان دیجیے، نہیں ہوتا تو مسجد کمیٹی ایک دکان دے، وہاں پر ہم دکان کھولیں گے، قرآن شریف بیچیں گے. نہیں باپ رے ہنگامہ ہو جائے، قتل ہو جائے گا، وہ مولوی کو دعوت دینا سلام کرنا بند کر دے گا. کیا ہے یہ سب سمجھیے آپ لوگ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام. یا نبی سلام